بڑے گناہ جو ہیں ان کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ توبہ کی شرط آپ نے کہاں سے لگا دی؟ تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ توبہ کی شرط قرآن کریم میں موجود ہے. من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کوئی بڑا گناہ سرزد اس سے ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر لیتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو پھر یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو پھر وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا. وہی بات جو میں اپنے اکثر بیانات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس جملے نے ہمیں آزاد کر دیا ہے، کیونکہ اس کی ہم نے من مانی جو تشریح کر لی. اللہ غفور الرحیم ہے تو جو چاہے کیے جاؤ، اللہ غفور الرحیم ہے تو منہ کالا بھی کیے جاؤ. نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. اللہ غفور الرحیم ہے تو کسی کو دھوکہ بھی دیے جاؤ، بھائی اللہ غفور الرحیم ہے نا، معاف کر دے گا بعد میں. تو اس جملے نے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس جملے کے اندر کوئی غلطی ہے، اللہ تو یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس جملے کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. ہم نے اس جملے کا مفہوم یہ اخذ کر لیا کہ بھئی ہم آسانیوں کے نام پر منمانیاں کرتے چلے جائیں. اللہ غفور الرحیم ہے. آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کریں تو آگے سے جواب کیا سننے کو ملتا ہے؟ جی اللہ غفور. اور بھائی اللہ غفور الرحیم تو ہے، لیکن تب ہوگا نا جب اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا جا کر اظہار بھی کرو گے. کل میں پڑھ رہا تھا، اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ملفوظ میں پڑھ رہا تھا، تو حضرت نے بڑی عجیب اور خوبصورت اور نقطے کی بات ارشاد فرمائی کہ ایک کلمہ جو ہے نا، زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ، وہ آدمی کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اور اس کی مثال، 2-3 مثالیں انہوں نے بیان فرمائی، میں 1-2 مثالیں عرض کر دوں. فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے، وہ 40 سال تک اپنے باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، لیکن ایک دن اس نے اٹھ کر والدین کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، تو وہ اس ایک گستاخی کی وجہ سے اس کی جو 40 سال کی خدمت ہے وہ تو کیا ہو گئی بھائی؟ ضائع ہو گئی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے معاشرتی معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے بڑا اچھا ہے جی، ماں باپ کا بڑا خدمت گزار ہے، اخلاق کا بڑا اچھا ہے، لیکن کبھی کسی وقت زبان سے کوئی ایک سخت جملہ نکل گیا تو والدین کی نظروں سے تو وہ اسی وقت گر جائے گا کہ اس نے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لی. تو فرمایا کہ یہ ایک کلمہ جو آدمی کی زبان سے نکلتا ہے نا، وہ انسان کو تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح ایک آدمی ساری زندگی عبادت ریاضت میں اپنی گزار دیتا ہے، لیکن کسی وقت کوئی ایک جملہ اس کی زبان سے ایسا نکل جاتا ہے جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہوتا یا شریعت کے موافق وہ جملہ نہیں ہوتا، تو اس ایک جملے کی وجہ سے اس کی جو پچھلی ساری زندگی کی عبادتیں اور ریاضتیں وہ تو خاک میں مل جاتی ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اللہ یقیناً غفور الرحیم ہے، اس میں تو کوئی رتی برابر شک ہی نہیں ہے. جو شک کرے گا وہ اپنے ایمان کو برباد کر دے گا. لیکن اللہ غفور الرحیم کب ہے؟ جب اللہ کے سامنے التجا کی جائے، جب اللہ کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا جائے. ہم دنیا میں بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے یا ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرے تو کیا ہم اسے معاف کر دیتے ہیں؟ نہیں. جو ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ہم اسے سزا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو یار اب اس نے اپنی غلطی مان دی ہے، تم بھی چھوڑ دو، معاملے کو رفع دفع کرو. تو میرا خیال ہے کہ اتنی گفتگو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی.